تھا، اس لیے دنیا نسل پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن نسل پیغمبر اسلام کا کم سے کم آخری فرد آج بھی پردے غیبت میں موجود ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پیغمبر اسلام کی حیات ظاہری کے خاتمے کے بعد پیغمبر اسلام کی تحریک ختم ہو جائے گی، اور یہی وجہ تھی کہ چونکہ پیغمبر کی تحریک کے ذریعے اس سماج پر ضرب کاری لگی تھی، لہذا اس سماج کے ان افراد نے جن کا ذریعہ معاش بت پرستی سے چل رہا تھا، انہوں نے قتل پیغمبر کی سازشیں کی۔ کبھی شب ہجرت، شب رسالت قبول کرنے کی سازش کی گئی۔ اس کے بعد جب شب ہجرت میں علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس کی سبب پیغمبر اسلام کی شمع حیات کو نہ بھول کر سکے، تو میدان بدر میں شمع رسالت قبول کرنے کی سازشیں کی گئی۔ کبھی میدان احد میں شمع رسالت قبول کرنے کی سازشیں کی گئیں، اور جب میدان بدر و احد میں ان دشمنان اسلام کو شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، تو تمام دشمنان اسلام نے مل کر میدان خندق میں شمع رسالت قبول کرنے کی سازش کی، لیکن جب نہ قبول کر سکے تو عالم یہ ہوا کہ وہ مختلف جنگیں، مختلف لڑائیاں جو دشمنی پیغمبر اسلام میں لڑی گئیں، اور علی ابن ابی طالب کی شجاعت و بہادری کے صدقے میں یہ دشمنان اسلام شمع رسالت کو نہ قبول کر سکے، تو فتح مکہ کے موقع پر انہی دشمنان اسلام نے اسلام کی نقاب اپنے چہروں پر ڈال دی، اور اس کے بعد بھی شمع رسالت کو قبول کرنے کی سازشیں جاری رہیں، یہاں تک کہ جس وقت جنگ تبوک کے لیے سرور کائنات مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ نے اس وقت یہ پہلی جنگ تھی حیات رسول کی کہ علی ابن ابی طالب جیسے شجاع اور بہادر کو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنا کر چھوڑا، اور اس وقت جب علی ابن ابی طالب خدمت رسول میں آئے اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اور مسلمانوں کو تو جنگ میں لیے جا رہے ہیں اور مجھ کو یہاں عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس وقت سرور کائنات نے حدیث منزلت ارشاد فرمائی کہ یا علی، کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ تم کو میرے نزدیک وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے نزدیک حاصل تھی؟ ایک نعرے سے بات۔ یہ حدیث منزلت جو سرور کونین ارشاد فرما رہے تھے، یہ علی ابن ابی طالب کے وسیع اور جانشین ہونے کا اعلان بھی تھا۔ ایک نعرے سے لہذا جب علی کی جانشینی کا اعلان سرور کونین نے مدینہ منورہ سے نکلتے وقت کر دیا، کیونکہ جناب موسیٰ جب بھی اپنی امت سے باہر کہیں جاتے تھے تو اپنی تمام ذمہ داریاں جناب ہارون کے حوالے کر دیا تھے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لہذا جناب سرور کونین نے جو یہ حدیث منزلت ارشاد فرمائی تو اپنی تمام ذمہ داریاں علی ابن ابی طالب کے حوالے کی۔ تو اب وہ دشمنان اسلام جو شمع رسالت کو گل کر دینا چاہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو حفاظت دین کا انتظام بھی سرور کائنات نے کر دیا، علی کی جانشینی کا اعلان بھی کر دیا، تو چنانچہ جب وادی عقبہ سے سواری پیغمبر اسلام گزر رہی تھی تو انہی منافقین نے پہاڑ کی چوٹی پر سے پتھروں کی بارش شروع کی،
اور تاریکی شب کا وقت تھا، پتھروں کی بارش شروع ہوئی، سرور کائنات کے ناقے کی مہار حذیفہ یمانی کے ہاتھوں میں تھی، لیکن چونکہ مشیت کو حفاظت پیغمبر کرنا تھی لہذا ایک آسمانی بجلی چمکی، اور آپ واقف ہیں کہ جو بھی بجلی چمکتی ہے آسمان سے وہ لمحاتی ہوتی، لیکن وہ بجلی تا دیر رہی اور اتنی دیر رہی کہ سرور کائنات کی سواری وادی عقبہ سے گزر گئی، اور اس روشنی میں سرور کائنات نے ان منافقین کے چہروں کو پہچانا۔ بارش کر رہے تھے لیکن چونکہ سرور کائنات نے منع کیا ہے لہذا میں بتاؤں گا نہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ افراد جو اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے چہروں پر اسلام کی نقاب ڈال کر منافقین کی شکل میں داخل ہو چکے تھے، وہ آ کر حذیفہ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے میرا نام تو نہیں لیا؟ اور تاریخ میں یہاں تک بیانات موجود ہیں کہ ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا نام ضرور لیا ہوگا۔ ایک نعرہ سلوات وہ شمع رسالت کو نہ گل کر سکے، اور پیغمبر اسلام نے اپنے مشن، اپنے دین، اپنی تحریک کی حفاظت کا اعلان کبھی حدیث منزلت کی شکل میں کیا اور کبھی حدیث غدیر کی شکل میں۔ یہ پیغمبر اسلام جو میدان غدیر میں ولایت علی کا اعلان کر رہے تھے، یہ اپنے دین، اپنے مشن، اپنی تحریک، اپنے انقلاب کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مجھے تفصیلی واقعہ نہیں عرض کرنا۔ تو اب دشمنان اسلام کے دلوں میں کسک تھی، اب صاحب کوثر سرور کونین کی شمع زندگی کو تو یہ نہ گل کر سکی، اب یہ دشمنیاں ان افراد کے ساتھ کی جانے لگی جو مصداق سورہ کوثر، شہزادی کونین جو مصداق سورہ کوثر تھی، سرور کونین کی حیات ظاہری کے بعد ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے، اس کے بعد علی ابن ابی طالب پر مظالم کے پہاڑ توڑے، امام حسن پر مظالم کے پہاڑ توڑے، اور میدان کربلا میں، ابھی میں منزل مصائب میں نہیں ہوں، لیکن میدان کربلا میں دشمنان اسلام جو لباد اسلام موڑ کر لاکھوں کی تعداد میں آ گئے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مصداق سورہ کوثر حسین ابن علی کو قتل کر کے وعدہ پروردگار کو ختم کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ واقع کربلا کے وقت حسین ابن علی کا صرف اور صرف ایک فرزند واقع کربلا کے بعد محفوظ بچا تھا، جو بیمار تھا، جو نحیف تھا، جو لازر تھا، اور یزید امیر شام یزید ابن معاویہ کے 14 بیٹے تھے، لیکن حسین ابن علی کیا ایک فرزند، یزید کے 14 بیٹے، یزید کی نسل کا پتہ نہیں ملتا، علی ابن الحسین ایک فرزند حسین سے نسل فاطمہ اتنی بڑی کہ آج کائنات کے گوشے گوشے میں سادات کی بستیاں سورہ کوثر کی حقانیت اور صداقت کی گواہی